ضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 63 تک پچھلے درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 70 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. ہم پڑھے تھے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ رات میں سے دن کو نکالتا ہے اور دن میں رات کو. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے. فتصبح الارض مخضرۃ. اس کے بعد اس نے زمین کو سرسبز کر دیا. فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض. زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے. اگر آیت میں نے آیت الکرسی کے اندر بتایا تھا اگر آیت اس طرح بھی ہوتی نا لہو ما فی السماوات والارض تب بھی بات ایک ہی ہوتی کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا. لیکن اللہ نے لہو ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اللہ کا الگ الگ بتایا کہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اور بے شک کہ اللہ سب سے بے پرواہ اور ساری خوبیوں والا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کی نزدیک اس دنیا کی مثال ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی یعنی کہ اس کی جو اہمیت ہے اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اپنے جھٹلانے والوں کو ایک بوند پانی پینے کے لیے نہیں دیتا. کیا ہے کہ اللہ بے پرواہ ہے. کوئی اس کو مانتا ہے تسلیم کرتا ہے ٹھیک ہے, کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. یا جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ و خضر کے واقعے میں یہ بتایا کہ جب موسیٰ اور خضر کشتی میں یوں جو کشتی والا واقعہ ہوا تھا کہ جو ایک تختہ اکھیڑ دیا تھا آپ نے, جب اس کشتی میں آپ کا سفر تھا تو ایک چڑیا آ کر کنارے کے اوپر بیٹھی, اس کی کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھی.
اور اس نے پانی میں سے اپنی چونچ، یعنی اس دریا کے سمندر جو بھی تھا وہ اس کا پانی سے اپنی چونچ بھر لی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ آپ نے دیکھا کہ جو اس چڑیا نے اپنی چونچ پانی سے بھری؟ کہا حضرت بالکل دیکھا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پوری کائنات ایک وقت میں اللہ سے مانگے، ایک وقت میں، اور اللہ سب کو ایک وقت میں ہی عطا کر دے جو کچھ انہوں نے مانگا، تو اللہ کے خزانے میں صرف اتنی کمی آئے گی جتنی اس چڑیا نے اس سمندر کے پانی سے اپنی چونچ بھری ہے۔ بس یہ اس کی بادشاہت ہے، یہ اس کی ملکیت ہے۔ لیکن اس ملکیت کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ غنی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی آدمی اسے قبول کرے یا کوئی آدمی اسے جھٹلائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اللہ کا غنی ہونا اور اللہ کا حمید ہونا جو اللہ نے بیان کرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کی ساری انسانیت، سب جنات مل کر اللہ سے کفر کر لیں، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی گی، سب جھٹلا دیں اللہ کی ذات کو، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی گی، اور ساری کی ساری کائنات اس کے آگے سر تسلیم میں خم کر لے، سارے ایمان قبول کر لیں، سب مسلمان ہو جائیں، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر پائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، انسان جو کچھ بھی کرے گا اپنے لیے کرے گا، اللہ غنی ہے، اللہ کو پرواہ نہیں۔ تو فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اس کو ایک اور طریقے سے پڑھیں گے ہم۔ فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، جس طرح اللہ نے کہا نا کیا تم نے نہ دیکھا، یہ جتنی بھی آیتیں ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، بڑی پیاری آیت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہترین نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ بندے ہیں جو اپنے رب کو قیام کی حالتوں میں، رکوع کی حالتوں میں، لیٹے ہوئے ان حالتوں میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کی باتیں کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر نتیجے تک پہنچ جائیں تو ٹھیک ہے، اور نتیجے تک نہ پہنچیں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے کوئی چیز بھی بیکار تخلیق نہیں کی۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ آپ کے لیے پاکیاں ہیں، سارے اب تو ہمارے لیے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیے۔ آپ دیکھیں اللہ کہتا ہے الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ آپ دیکھیں آج کیفیت یہ ہے، مطلب اس سے بھی پہلے ایک بات کو سمجھیں، ہزاروں لاکھوں سالوں سے ہم ایسے جانداروں کو دیکھتے ہیں جو جاندار نقل مکانیاں کرتے ہیں، ایسے جاندار جو کسی خاص علاقوں میں نہیں رہتے بلکہ وہ نقل مکانیاں کرتے ہیں، اس علاقے سے اس علاقے، اس علاقے سے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے جاندار کہ جن میں ہم چالاکی، عقل مندی کی صفات دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دفاع کے لیے، اپنی بود و باش کے لیے، اپنی خوراک کے لیے اور اپنی افزائش کے لیے وہ ایسے معاملات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان میں یعنی اس حوالے سے عقل ہے۔ ایسے کئی جانور ہیں، حتیٰ کہ ہزاروں سال پہلے سے شہد کی مکھی شہد جس ٹیکنالوجی پر بناتی آ رہی ہے اب بھی اسی ٹیکنالوجی پر بناتی ہے۔ غور طلب نکتہ ہے کہ کسی بھی نوع کو، کسی بھی مخلوق کو آج تک مزید ارتقاء کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ ہم مزید کوشش کریں۔ شہد کی مکھی جو تکلیف اٹھاتی ہے کہتے ہیں یار کوئی فیکٹری بنا لیتے ہیں، نقل مکانی کرنے والوں کو ایسی جگہ کی کھوج لگا لینی چاہیے کہ جہاں سے دوبارہ انہیں نقل مکانی کی ضرورت ہی محسوس نہ، انہیں یہ تکلیف اٹھانا ہی نہیں چاہیے۔
لیکن ایسا نہیں ہے. جس کو اللہ رب العزت نے جیسے تخلیق کیا وہ مخلوق وہی کام کر رہی ہے. لیکن اس کے برعکس انسان، اس نے ڈسکوریز کی، اس نے کھوجا، وہ زمین کی تہوں میں اتر گیا، سمندر کی تہوں میں اتر گیا اور خلاؤں میں چلا گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز اس کے لیے مضر ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بھی تو وہی مخلوق ہے نا. اگر آپ دیکھیں کہ جو جن کی کل سائنس ڈارون کی کتاب کے گرد گھومتی ہے، اگر ہم ان کے حوالے سے دیکھیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ انسان بھی ایک حیوان ہے. بس تو انسان بھی ایک حیوان ہے، بلکہ ایک حیوان نے ہی ارتقاء کر کے انسان کی شکل اختیار کر لی ہے. تو کیا ایسی بات ہے کہ وہی حیوان جس سے ارتقاء کر کے انسان کی شکل بنی، اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا؟ انسان کیلکولیشن کی طرف چلا گیا اور کیلکولیشن میں ترقی کرتے کرتے آج اس نے کمپیوٹر ایجاد کر لیا. اور ایسی ہزاروں چیزیں، مثالیں بہت ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں یہ چیزیں آئی کیسے، جبکہ کسی کے دماغ میں آئی نہیں رہی، کسی اور مخلوق کے نہیں. آپ یہ کہیں کہ وہ اپنی تخلیق میں یونیک ہے، تو اس کو یونیک تخلیق کیا گیا ہے. اور پھر ایسا ہی نہیں تھا، اسے سجھایا گیا، سمجھایا گیا ہے کہ یہ چیز ایسے کرنی ہے، یہ ایسے کرنی ہے. جیسے اہرام مصر کو کبھی غور سے دیکھیں. بھائی عاد و سمود کے قلعے ہر آدمی نہیں دیکھ پاتا، لیکن اہرام مصر تو مشہور ہے. وہ حرم مصر کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم تب تخلیق کا ایک شاہکار دیکھتے ہیں کہ ایک تکون شیپ میں بنی ہوئی ایسی عمارت جہاں سے سورج کی روشنی اصلاً صرف اوپری چوٹی سے اندر داخل ہوتی ہے روشنی کے لیے، لیکن سب حصوں کو روشن کر دیتی ہے. بظاہر ہوا گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن پورا کا پورا جو پیرامڈ ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اندر تیز سردی ہو، تیز گرمی ہو، ٹیمپریچر دونوں موسموں کے اعتبار سے متوازی رہتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کہ جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، آرکیٹیکچر نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، بلڈنگ ڈیولپمنٹ نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس کے بعد بھی ان ہزاروں لاکھوں مزدوروں کے دماغ میں، ان کے ٹھیکیدار کے دماغ میں یہ باتیں آئی کیسے ہیں؟ یہ اتنی باریک بات ہے. ایسی کیلکولیشن اس کے دماغ میں کیسے پہنچ گئی؟ اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا؟ اللہ نے انہیں سمجھایا جنگلات کا استعمال اس طرح کرنا ہے، پہاڑوں کا استعمال اس طرح کرنا ہے، دریاؤں کا استعمال اس طریقے سے کرنا ہے، برفیلی یعنی تودوں کا استعمال اس طریقے سے کرنا ہے. زمین میں موجود ہر چیز کو اللہ نے سکھایا، سمجھایا. اور جیسے جیسے وقت آگے بیت رہا ہے، انسان کو جس جس چیز کی ضرورت پڑتی جائے گی، اللہ رب العزت اس کے لیے وہ چیزیں نکالتا جائے گا اور نکل رہی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ زمین کا یعنی اللہ عالم الغیب اور اللہ فاطر السماوات والارض، کہ جس نے زمین کو اپنے علم سے تخلیق کیا، اور ایک ایسے علم سے کہ جس میں حوادثات کے ہونے کے بعد اسے پتہ نہیں لگتا، پہلے سے پتہ ہوتا. اس اللہ کو یہ بات پتہ تھی کہ اس زمین پر آنے والے زلزلوں اور سیلابوں کے نتیجے میں وہ زمین جو خشکی کا آج 3% ہے، یہ سمٹ کر خشکی کا 1% رہ جائے گا اور پانی کا 3% رہے ہوگا. زمین کا 3% خشکی تھی، 1% پانی تھا. پھر سیلابوں، زلزلوں کے نتیجے میں پانی نے اپنی جگہ بنائی، اور آہستہ آہستہ آج زمین کا 3% حصہ کیا ہے؟ پانی. اور جب اگر وہ پانی ہے تو اس صورت میں جب انسان کو سفر درپیش ہوں گے، مثال کے طور پہ یعنی ایک زندگی گزارنے کا وسیلہ موجود ہے ایک ایسے بر اعظم پر، ایک ایسے جزیرے کے اوپر جو ایک پورا بر اعظم ہے، اور اس بر اعظم تک پہنچنے کے لیے 7 سمندروں کا سفر کرنا پڑے گا. اس 7 سمندروں کا سفر بھی غلط جملہ کہا ہے میں نے، 7 سمندر پار کرنے پڑیں گے.
تو 7 سمندر پار تو کر ہی نہیں سکتے، ایک ہی نہیں کر سکتے، انسان اتنا نہیں تیر سکتا. پھر تیرنا یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی اللہ سکھائے گا، کیونکہ اصل میں تو تیرتا سمندری جاندار ہے، انسان اصلاً سمندری جاندار نہیں ہے. تیرنا بھی اللہ نے سکھا، لیکن اتنا نہیں تیر سکتا کہ ایک سمندر کو کراس کر جا. یہاں تو 7 سمندر پار کرنے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا والفلک تجری فی البحر بامرہ. اچھا پھر جب پار کرے گا تو وہ پار کرنا ہے اس کا ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں رستے بنے ہوئے ہوں. سمندر اور ریگستان کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو دونوں میں ایک چیز ایکول ہے، ایک چیز عام ہے کہ دونوں میں ہی، یعنی ریگستان ہو یا سمندر ہو، راستہ نہیں ہوتا، بظاہر راستہ نہیں اس میں. یعنی کہ اگر میں سفر کرنا چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ میں سفر کر جاؤں گا، میں گزر جاؤں گا، تو اس کے لیے مجھے کوئی راستہ تو ملے نا. راستہ تو میں جانتا نہیں ہوں، نہ میں پانی کا راستہ جانتا ہوں، نہ ریگستان کا راستہ جانتا ہوں. ہاں چٹیل زمین کے اوپر میں چل سکتا ہوں، چٹیل زمین نہ ریگستان ہے نہ پانی. اب اس صورت میں انسان جو ہے وہ سفر کیسے کرے گا؟ اور جبکہ آپ ایک ایسے دور میں ہیں جب ڈائیگرامز، تھرمومیٹرز، نیویگیشن سسٹم ہی نہیں. آپ اگر دریا میں ایک تختے پر بیٹھ کے اتر جاتے ہو، ہاتھ میں ایک لکڑی کا مصنوعی چپو بنا کر آپ ایک تختے پر بیٹھ کے اتر جاتے ہو اور کوشش کرتے ہو چلنے کی، تو آپ مخالف سمت سے آئی ہوئی ہوا کا مقابلہ 4 چپو مار کر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہوا نہیں ہے جو عمارتوں سے ٹکرا کر ٹوٹتی ہوئی آ رہی ہے، نہیں، یہ ہوا سیدھی آ رہی ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ سب چیزوں کو غور سے دیکھیں تو ہماری سمجھ میں بات آئے گا کہ ناممکن اگر ایک لوگوں کے اجتماع سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کیا یہ ممکن ہے، ایک ہی جواب اس وقت میں آتا، ناممکن. والفلک تجری فی البحر بامرہ. اور اس کشتی کو دیکھو جو دریاؤں میں ہمارے حکم سے بہتی ہے، دریاؤں میں ہمارے حکم سے. آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ، اب آج سوشل میڈیا پہ تو بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ہمیں آسانی ہو گئی ہے، بشرطے کہ ہم اس کا جائز استعمال کریں. ایسی ویڈیوز کہ جس میں لوگوں نے اپنے موبائل سے ویڈیو بنائی، وہ پانی کے جہازوں پہ تھے، سمندر میں طغیانی آئی ہوئی تھی، اس طغیانی کے دوران میں جو انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں ذرا. اس وقت میں آپ کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلے گا جو اکرمہ بن ابی جہل کے وقت میں کشتی میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کے منہ سے نکلا تھا کہ ان تند و تیز موجوں اور ہواؤں سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہے. تو اکرمہ جیسا بھی یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ اگر دریاؤں میں ہم مصیبت میں پھنسے، دریاؤں میں بچانے والا اللہ ہے تو خشکی میں بچانے والا کوئی اور کیوں ہو سکتا ہے؟ اب میری بات سمجھیں. تو اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک. کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا اور کشتی کو، اور وہ کشتی بھی ایسے تجری فی البحر بامرہ. ان طغیانیوں میں سے آپ کو آپ کا نیویگیشن سسٹم، آپ کی مشینری نہیں نکال سکتی. اس میں سے اگر آپ نکل کے جاؤ گے تو اللہ کے حکم سے نکل کے جاؤ گے. آپ نہیں کر سکتے لہروں کا مقابلہ، کیونکہ اس کی وجہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ روڈ کی سپیڈ کو تو دیکھ سکتے ہو، پانی کی سپیڈ کو آپ کیسے دیکھو گے، کیسے جج کرو گے؟ آپ پانی آپ نارملی اب تک کے آنے والی سب سے تیز لہر کو سامنے رکھ کر کشتی کو بناؤ گے، لیکن وہ لہر آ جائے جو دیکھو گے ہی آپ پہلی مرتبہ، تو آپ بچو گے کیسے؟ اتنی بلند لہر جو اب تک آپ کے دیکھنے میں آ چکی ہے، آپ اپنے جہاز کو اس کے مطابق بنا لو گے. لیکن اس دن جس دن آپ نے اس جہاز سے سفر شروع کیا، ایسی لہر آ جائے جو لہر اب تک کے ریکارڈ میں ہی نہیں تھی، تو آپ کو بچانے والا کون؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا والفلک تجری فی البحر بامرہ. اور اس کشتی کو بھی ہم نے مسخر کر کے دیا، ہم نے قابو میں کر کے دیا کہ وہ
اللہ کے حکم سے دریاؤں میں بہتی ہے اور تیرتی ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اور ہم نے آسمان کو روک کے رکھا کہ زمین سے نہ آ مل جائے سوائے اس کے حکم کے. میں سورہ بقرہ میں بتایا تھا, آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. یہ میرا ہاتھ کی جتنی بلندی ہوگی, میرے ہاتھ کی یہ جتنی بلندی ہوگی, یعنی میں کھڑا ہو جاؤں اور کھڑا ہونے کے بعد میں اپنا ہاتھ بھی بلند کر لوں, تو جتنا میرا قد ہوگا اس کے بعد کا جو اسپیس ہوگا, میرے قد کے بعد کا جو اسپیس ہوگا, اس کو عربی میں کہتے ہیں سماؤن. خلا بھی عربی کا لفظ. خلا کسی ایک چیز سے دوسری چیز کے درمیان کے اسپیس کو کہتے ہیں, جس کو ہم انگلش میں اسپیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, عربی میں اس کے لیے لفظ خلا استعمال ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہ اس کے بعد کا جتنا بھی حصہ یہ کیا ہے؟ سما, حمزہ کی قرأت کے ساتھ. اس سما کی جمع ہے سماوات, اور وہ کتنے ہیں؟ 7. سماوات السبع, وہ کتنے ہیں؟ 7. یہ اسپیس جو مجھے دکھے گا, یہ اسپیس کتنا ہے؟ یہ ایک درجے میں ہوگا 1, یہ ایک درجے میں ہوگا 1, پھر اس کا دوسرا درجہ شروع ہوگا, پھر یہ دوسرے درجے میں 1, پورا 1. یہ جو اپنے پہلے درجے میں ہے, یہ جو اپنے پہلے درجے میں ہے, اس کی آج تک ہم نے حد معلوم نہیں کی. اس کی آج تک ہم حد معلوم کر پائے ہیں؟ ہم نہیں کر پائے. ہم وہ سمجھے ذرا اس بات کو کہ ہمارا جو پوری گیلیکسی ہے, ملکی وے جو کہلاتا ہے, ہم اس ملکی وے کا سفر کر رہے ہیں اگر بالفرض, تو زیادہ میں زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے آسمان میں داخل ہو گئے, جبکہ وہ بھی ناممکن ہے. حتیٰ کہ بلیک ہولز تھیوری جو ہے اس سے اگر پڑھا جائے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے. ابھی آپ بلیک ہول سے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور ہیں اور آپ کو ایسا لگے گا آپ زمین کی طرف جا رہے ہیں. آپ زمین سے جا رہے ہیں اوپر خلا میں. اوپر سے مراد سمجھتے ہیں؟ جب ہم اوپر کہتے ہیں تو ہمارے حساب سے اوپر ہوتا ہے, ورنہ کوئی چیز نہ خلا میں, کوئی چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے, نہ دائیں نہ بائیں. یہ میں نے سورہ رحمان میں بتایا تھا. خلا میں نہ کوئی دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ کوئی اوپر ہے نہ نیچے ہے, کچھ بھی نہیں. آپ سمجھیں کہ وہ جو ہم نے سفر شروع کیا اوپر, وہ اوپر جا کے تو اوپر اب نہیں ہے. اب اگر مثال ہم سفر کرتے ہیں بلیک ہول کی طرف جاتے ہیں, تو بلیک ہول سے ابھی لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہیں اور ہمیں ایسا لگے گا ہم زمین کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ سامنے جو ہمیں نظر آ رہا ہوگا بالکل وہ ہوگا جو زمین سے نکلتے وقت ہم پورا زمین کا اپنا گلوب, باہر کی گیلیکسی پوری جو دیکھتے ہوئے, تو بالکل ایسا لگے گا ہم شیشہ دیکھ رہے ہیں. سمجھیں بات کیوں نہیں؟ تو آپ کے لیے وہ ایک اسرار ہے, مطلب وہ اسرار, وہ معمہ, وہ آپ کے لیے وہی حل طلب ہے. اگر بالفرض آپ اس میں داخل ہو جائیں تو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہوں کہ آپ دوسرے آسمان میں داخل ہو گئے, شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ناممکن ہے. تو میرا جو مقصد بتانے کا وہ یہ, فرض کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جو ہماری گیلیکسی ہے وہ ساری سمٹنا شروع ہو جائے, جیسے کہ سمٹ رہی ہے, اور یہ ساری یک دم سمٹ جائے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف ہم سے اوپر ہم سے نیچے جو سیارے ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں. تو کیا ہوگا؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں ملنے کا کہہ رہا ہوں, میں ٹکراؤ کا نہیں کہہ رہا, میں صرف مل جانے کا کہہ رہا ہوں. اصل میں تکا جو لفظ ہے نا, آ پڑھنا, جو لفظ ہے نا اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ کسی پر آ پڑھنا. تو آپ سمجھے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹکرا جانا, میں کہہ رہا ہوں صرف مل گیا کہ ایسے برابر برابر ہوگا. تو کیا ہوگا؟ سورج کی روشنی آپ تک نہیں پہنچ پائی, سورج کی روشنی آپ تک نہیں پہنچ پائی. ہر قسم کا مد و جزر ختم ہو چکا. آپ کے ہاں بادل بننا بند,
پانی منجمد، کوشش کر کے پگھلانا چاہیں گے، نہیں پگھلے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ساری فصلیں جل چکی ہوں گی، بہت ساری معدنیات آپ کی جو ٹھوس تھی پگھل چکی ہوں گی، جو پگھلی ہوئی تھی وہ ٹھوس ہو چکی. اگر ایک جملے میں بات کی جائے تو زمین اس لائق نہیں بچے گی کہ زمین پر انسان زندہ رہ سکتا ہو، دوسری کسی مخلوق کی بات نہیں ہوگی. میں یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے آپ کو توجہ دلاتا ہوں. کون سا نبی اور رسول، کون سا فرشتہ اور جن، کون سا صحابی یا ولی ایسا ہے جو آسمان سے بارش برسا سکتا ہو، وہ جو فل آف کیلکولیشن ہے. اس کو مکمل طور پر ایگریکلچر، مکمل طور پر باٹنی، مکمل طور پر بایولوجی پر کمانڈ حاصل ہونی چاہیے. گویا وہ ان سب کا خالق، اس پورے میکینزم کا خالق، وہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے بادل سمندر سے پانی لا کے آپ کی فصل پہ برس جائیں، آپ کے بادل پانی کہاں سے لائیں اور آپ کی فصل پہ برس جائیں، اگلے دن صبح آپ کی ساری فصل ختم ہو چکی. بادل ہی آیا، بادل ہی برسا ہے، پانی کہاں سے آیا؟ سمندر سے آیا پانی. اس میں کسی قسم کی رستے میں مینیپولیشن نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، پانی آیا بس برسا. اس کا مطلب اگر آپ نے بغیر کیلکولیشن کام کیا تو نقصان کر بیٹھے. آپ کو تو پتہ بھی نہیں. عوام بیچاری جو اللہ کے لیے واسطے وسیلے کی قائل ہے، اس غریب کو تو کچھ بھی نہیں پتا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ اصل میں شرک جہالت کی گود میں پلتا ہے. اگر ایک آدمی کو مشرک بنانا ہے، پہلے ضروری ہے اس کا لا علم ہونا. اگر صرف قرآن میں جو اللہ رب العزت نے کہا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. صرف ایک آیت، صرف ایک، کوئی بھی قرآن کی صرف ایک آیت اللہ پر ایمان لانے کے لیے بہت ہے. ایک آیت. آدمی کو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، آدمی کی وہ کیفیت ہونی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ کیفیت ہونی چاہیے بندے. کیونکہ اسے وہ پورے 30 رمضان میں رٹا مارتا آیا، وہ اے اللہ تیرے نبی کے وسیلے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے ولی کے وسیلے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جو کچھ بھی پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ابھی تو پڑھ کے کیا آیا تھا؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. یعنی آپ ابھی پیدا نہیں کیے گئے ہیں، اس سے پہلے کی یہ ساری منصوبہ بندی ہے. آپ ابھی پیدا نہیں کیے گئے، اس سے پہلے سارا سسٹم بننا شروع ہو گیا ہے. وَيَمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، ویڈیوز دیکھیں، شہابی ہے، میٹرائٹس زمین کے قریب ایک شعلے کی طرح آ رہے ہوتے ہیں اور ایک دم بجھ جاتے ہیں. ہمارے والے کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا ہے. مطلب جس کو ہم ستارہ کہتے ہیں نا، وہ پتہ ہے کیا چیز ہے؟ لوہے کے، پیتل کے، تانبے کے، جست کے، سونے کے، چاندی کے، ہیرے کے، اتنے بڑے پہاڑ، اتنے بڑے کہ آپ کی زمین جیسی چار اس میں سما جائیں، اس کو کچھ نہ ہو. یہ ہے ستارہ. بھائی میرے پیارے، کچھ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہمیں روشن دکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ سورج کی، کیونکہ وہ تو دھات ہے نا، سورج کی روشنی اس سے منعکس ہوتی ہے تو ہمیں روشن دکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں اس بات پر کہ اگر زیادہ نہیں، وہ جو ہم سے کروڑوں میل کے فاصلے پہ ایک ستارہ اور یوں آ کے ہم سے ٹکرا جائے، ٹکڑے اڑاتا ہوا ہمارے چلے جائے گا، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہماری زمین ختم ہو چکی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. وہ ہو رہا ہے جو اللہ نے سورہ جن کے اندر کہا. شہابی ہماری طرف آتا ہے، رستے میں اللہ اس کو تباہ کر دیتا ہے. ہمارا جو انرجی، جو سولر سسٹم ہے ہمارا، یہ جو ہمارا زمین کا جو سولر سسٹم ہے، اس میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی اس میں آگ لگتی ہے، دھماکے سے اڑ جاتا ہے، ختم.
گو اگر اللہ نے یہ سسٹم، کیونکہ وہ جو سسٹم ہے وہ پتہ ہے وہ صرف اس ایک کہنے پہ ہے، فَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يَكُونَ لَهُ كُن۔ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، ہمارے والے قلعے الٹے کروا رہا۔ آپ اندازہ تو کرو اس بات کا، یہ ہے سائنس، یہ ہے وہ چیز کہ جس کے بعد آدمی کو سجدہ کیے بغیر، اب لوگوں نے سورہ حج میں 2 سجدے کیوں دیے گئے ہمیں؟ دیے اس لیے گئے، صورت ایسی نمائندگی ایسی سمجھاتی ہے اللہ کی نشانیوں کو کہ آدمی حیران ہو جائے۔ ابھی تو آگے میں ایک آیت ایسی پڑھنے والے ہیں کہ وہ تو بالکل حیران کر دے گی۔ سمجھے ذرا اس بات کو۔ اللہ نے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس نے آسمان کو روکے رکھا کہ زمین پہ نہ گر پڑے سوائے اس کے حکم کے، سوائے اس کے حکم کے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، سورہ زلزال پڑھ لو اور تحقیق کر لو۔ یہ جو قیامت کی تباہیاں ہیں نا، اس کی وجہ ہی سارا اس سسٹم کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تبھی اللہ نے یہاں کیا کہا ہے؟ الا بِإِذْنِهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، واہ کیا بات کی اللہ نے۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ انسانوں پہ لرؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نہیں سمجھو بات کو ہے نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے یسوع مسیح پہ ایمان نہ لانے والوں کے لیے ضلالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ پہ ایمان لائے نہ لائے، اللہ نے اس کے نصیب کی بھلائیاں اسے دینی ہیں، اللہ نے اس کے نصیب کی بھلائیاں اس کو، وہ ایمان لائے نہیں لائے، ایمان لائے تو سعادت مند ہے، ایمان نہ لائے تو شقی و بدبخت ہے۔ اللہ نے دینی، کیوں؟ اللہ عادل ہے نا۔ کل قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکے گا اے اللہ تو نے نہ دنیا میں دیا، تو نے نہ آخرت میں دیا۔ وہ کہہ سکتا ہے وہ کہ اللہ نے جو کہا نا کہ جنہوں نے ہمیں جھٹلایا ان کی خوشحالیاں تمہیں کسی قسم کے دھوکے میں نہ ڈال دیں، یہ ان کی دنیاوی محنتوں کا صلہ ہے، کہ دنیا میں جو کچھ کیا وہی مل جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ختم۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک کہ اللہ یہ اب سمجھے ذرا کہ اللہ رب العزت نے جو بات کہی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہ دعویٰ جس کو بھی اللہ کے سوا پکارا جائے اس نے کسی کے لیے کیا۔ اللہ کے سوا جن کو بھی پکارا جاتا ہے انہوں نے کبھی یہ اعلان کیا ہو کہ ہماری بادشاہت ساری انسانیت کے لیے، کسی نے بھی دعوت نہیں، یہ صرف ایک اللہ کا حکم، تو ایمان لائے نہ لائے تمام انسانیت کے اوپر وہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہ اللہ جس نے تمہیں زندہ کیا، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں، میں نے سورہ ملک میں بتایا تھا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات، بڑی بات۔ آپ دیکھیں کبھی بھی ایک ایسی چیز کو دیکھیں جو سیل سے چلتی ہو، بیٹری سے چلتی ہو، کبھی اس چیز کو غور سے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا اپنا آپ۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے بندہ اللہ کی نشانیوں کو سیکھنے سمجھنے کے لیے نا خلوص نیت دل میں رکھتا، پھر دیکھو آپ کو اللہ کی نشانی نظر آنا شروع ہو۔ اس چیز کو دیکھیں جو سیل یا بیٹری سے چلتی ہے، آپ دیکھیں بیٹری یا سیل ویک ہونا شروع ہوگا، آپ اس چیز کی حالت دیکھیں گے کہ اس کی حالت کیا ہو چکی ہے، وہ لاغر ہونا شروع ہو جائے گی، کمزور، اور آخر میں بہن۔ ایک روبوٹ کو دیکھیں جو سیل سے چلتا، آپ کبھی دیکھیں وہ اگر اس طرح ہاتھ ہلا رہا تھا، آخر وہ ہاتھ اس کا بھی لٹک۔ سمجھ میں آتا ہے کیا ہے؟ یہ زندگی ہے، سمجھ میں آتا ہے نا، یہ ہے زندگی۔ لیکن پھر ذرا انسان کو دیکھو غور سے، جس کو نیند آ رہی ہو اس کو دیکھو، وہ ہے اللہ کی نشانی، اس روبوٹ سے بھی بڑھ کے۔ اس کا تو یہ ہے نا مسئلہ سیل کا، اس کا مسئلہ سیل کا نہیں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى۔
اللہ وہ ہے جو تمہاری روحوں کو روک لیتا ہے تمہاری موت کے وقت اور تمہاری نیند کے وقت. نیند آ رہی ہو اس وقت اس کی کیفیت ہے اس روبوٹ کی طرح کہ وہ کیسے گر رہا ہوتا ہے, اس کی روح اس میں سے نکالی جا رہی ہے. فرض صرف اتنا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ, اگر اس پہ موت کا ابھی فیصلہ ہو گیا اس کی روح ابھی روک لی جائے گی. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, لیکن اگر اس کی موت کا بھی فیصلہ نہیں ہوا اس کی مقررہ مدت تک کے لیے اللہ اس کی روح کو اس میں دوبارہ بھیج دے گا. لیکن اس بیچ میں آپ کچھ بھی کیوں نہ کر لیں, آپ کسی قسم کی محنت کیوں نہ کر لیں, آپ سے زندہ نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے. جس کی اور آسان مثال ہے کومے میں گئے ہوئے مریض کو دیکھیں. کومے میں گئے, کومے کی بھی الگ الگ سٹیجز ہیں. بعض کومے ایسے ہیں جس میں انسان اپنے جسم پر یعنی کوئی ایک آدھ انگلی, پلک, ہونٹ وغیرہ حرکت دے سکتا ہوتا ہے. وہ اپنے دماغ کا ایک حصہ اس کا جاگا ہوا ہوتا ہے جس سے وہ جسم کے جس حصے کو بھی کنٹرول کر پا رہا ہوتا ہے نا, تو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس وقت میں اگر وہ اپنے کان کو کنٹرول کر رہا ہو تو وہ سن پا رہا ہوتا ہے, اور اگر آنکھ کو کنٹرول کر رہا ہو تو وہ دیکھ پا رہا ہوتا ہے. لیکن اس کو غور سے دیکھیں, وہ بظاہر زندہ بھی نظر آ رہا ہے, بظاہر, لیکن زندہ بھی نہیں. وہ بظاہر زندہ بھی نظر آ رہا ہے لیکن زندہ بھی نہیں. کس کے رحم و کرم پر ہے؟ ڈاکٹروں کے. ڈاکٹر تو ہاتھ اٹھا چکے ہوتے ہیں, اللہ سے دعا کریں بھائی. ڈاکٹر تو یہ کہہ کے ہاتھ اٹھا چکے, بس بھائی اللہ سے دعا کریں اللہ اسے جلد ریکور کر دے. ڈاکٹر نے تو اسے چھوڑ دیا ہوتا. کس کے بھروسے ہے وہ؟ پیر صاحب کے؟ نہیں, وہ اللہ کے بھروسے ہے. آپ دیکھو ذرا, وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ, 3 لفظ پوری حقیقت. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا ہے, بس بات ہی ختم ہے. اب تم کس کے آگے سر جھکاؤ گے؟ جس نے زندہ کیا ہے. کس لیے؟ زندگی کے لیے. فرمایا ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں مار دے گا, پھر وہ تمہیں پھر غوث پاک بچا لیں گے, روح کی تھیلی چھین لیں گے. ایسا ہوگا؟ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ ملک الموت ان کے پاس بھی آیا, ان کی روح بھی لے کر چلا گیا, ان کی روح بھی قبض ہو گئی. یہ تو قاعدہ ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کو تو پا کے رہے گی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ثم یمیتکم, پھر ہم تمہیں مار دیں گے. آپ پھر مار دیں گے, پھر کیسے مار دیں گے؟ مارنا دیکھو یار, میں نے سورہ نمل میں بتایا تھا, مارنا دیکھو اللہ کا. قال عفریت من الجن, جنوں میں مانسٹر, پہاڑوں جیسا ہے, جس نے سلیمان علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ یہ محفل برخاست نہیں کریں گے اس سے پہلے میں تخت لے آؤں, ہے نا. اللہ نے بتایا سلیمان اپنے تخت پر آ کے بیٹھے ہیں, یہ چھڑی ہاتھ میں, تخت پہ بیٹھے, روح قبض ہو گئی. سامنے جنات کام میں لگے ہوئے سارے, وہ عفریتیں کام میں لگی ہوئی ہیں. ہم جنہیں دیکھنے کا ادراک نہیں کر سکتے کہ دیکھیں گے کیسے, ان کو کیا ہوں گے, وہ ان کی ہیبت کیا, وہ سلیمان کے روب میں کہ سلیمان کے لیے انہیں مسخر کر دیا گیا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے سلیمان میں. سب کو کیا لگ رہا ہے؟ سب کو کیا لگ رہا ہے؟ سلیمان سب کام میں لگے. قرآن بتاتا ہے ان کے الفاظ کہ جب دیمک لگی اس عصا پر, اور دیمک نے عصا کو کھاتے کھاتے جب کمزور کر دیا اور وہ ٹوٹی اور آپ جھکے, جب سب دوڑ کے آپ کی طرف گئے, تب پتہ لگا کہ آپ کو تو انتقال ہو گیا, اور انتقال ہوئے ایک زمانہ ہو گیا. بھائی میرے پیارے دیکھو, ثم یمیتکم, اس سے زیادہ طاقتور آدمی کائنات نے نہیں دیکھا, لیکن اس کو آنے والی موت نے بھی حیران کر دیا انسانیت کو کہ اللہ کتنا بڑا قادر مطلق ہے, کہ اتنی بڑی بات جنات کے منہ سے نکلی. اگر ہمیں علم غیب ہوتا آج ہم ایسے خوار نہ ہوتے. پڑھو آپ قرآن,
اگر ہمیں علم غیب ہوتا آج ہم ایسے ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں مار دیں گے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم منوشیت کا شکار تھے، تیرے آنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ ایک جملہ ہے بس، سامنے نیل، دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا پورا لشکر ہے۔ آج بنی اسرائیل کا وہ گیس چیمبر کے واقعے کو کیا کہتے ہیں، میں بھول گیا، میری زبان پہ بھی نہیں آ رہا ہے، ہولوکاسٹ۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اگر حقیقی ہولوکاسٹ پہلی دفعہ کہیں ہوتا، ویسے تو ان کے ساتھ 2 مرتبہ ہولوکاسٹ ہوا ہے، لیکن اگر حقیقی پہلی مرتبہ کوئی ہولوکاسٹ ہوتا، کیمے بنتے ان کے اس دن، تو وہ دن تھا جس دن فرعون اپنی فوج سمیت ان کے سروں پہ پہنچ چکا تھا، اور انہوں نے ایک قوم ہونے کے باوجود ذلیل ترین جملہ بیک وقت اپنی زبان سے نکالا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان قبطیوں کے لیے، ان ظالموں کے لیے اس قوم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تاکہ یہ نیست و نابود کر دی جاتی، لیکن یہ سنت اللہ ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ تو اللہ کی سنت کو کبھی بدلتے پائے گا؟ جو اللہ چاہے وہ کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ فرعون کو کوئی ہلاک کر سکتا ہے؟ دکھاؤ، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کوئی آدمی، کوئی فوج، کوئی لشکر، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی بوم، کوئی ایٹم بوم مار دو فرعون پہ، ختم ہو جائے۔ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ امریکہ کا مقابلہ کرنا آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، فرعون کا مقابلہ کرنا ناممکن۔ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس زمانے کا امریکہ تھا نا، وہ اس زمانے کا سب سے بڑا بدماش تھا، لیکن آج امریکہ سے لڑنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ لگے، دباؤ بٹن، نہیں سمجھے؟ لیکن فرعون کے لیے تو کوئی بٹن بھی نہیں۔ ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں مار دیتے ہیں۔ فرعون کو مار دیا اللہ نے، کیسے؟ آج تک سائنس اس کی تعبیر نہیں لا سکتی، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، لیکن حیران ہے لوگ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ نیل میں رستہ بنا، نیل میں غرق ہو گیا۔ نیل میں، جس نیل کے لیے وہ کہتا تھا اپنی عوام کو، کیا میں نے ہی تمہارے لیے نہری نظام جاری نہیں کیا؟ دنیا میں سب سے پہلی نہری نظام یہ فرعون لے کر آیا تھا، یہ مصری دور میں، اور وہ اس کو دھڑلے کے ساتھ اپنی قوم کے آگے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بتاتا تھا کہ میں نے تمہارے لیے اس نہری نظام کو نہیں، میں دریا کو کاٹ کے نہروں کو میں تمہارے گھروں کے سامنے لے کر آ گیا۔ آپ کے یہاں پانی کی لائنیں آتی ہیں؟ آ نہیں سکتی تھی۔ سب سے پہلی ترقی اس میں مصر نے کی تھی اس زمانے میں، یا تو بھر کے لاؤ پانی دریاؤں سے، یا انتظار کرو بارشوں کا، اور یا پھر پانی آپ کے غلام مشکیزوں میں بھر بھر کے لائیں، یہی ہے نا، جانور بھر بھر کے لائیں، ایسا اسٹور کر لو اگر کر سکتے ہو تو۔ لیکن پانی آپ کے گھر کے سامنے آ جائے، یعنی وہی، یہ تو آپ پانی کی لائنیں لگا لیں آج کے دور میں یا اس زمانے میں، وہ نہری نظام۔ اس سے زیادہ نیل کے بارے میں کوئی جان سکتا ہوگا؟ اس سے زیادہ نیل کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا ہوگا، لیکن اسی نیل میں اللہ نے اس کی قبر بنا دی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے، پھر ہم تمہیں ابو جہل کہنے لگا دونوں ہڈیاں مار کے ریزہ ریزہ کر کے، یہ دیکھو، یہ کہہ رہے ہیں جب ہم ایسے مٹی بن جائیں گے، جب دوبارہ ہے نا اٹھا کے کھڑے کیے جائیں گے دوبارہ سے۔ نہیں سمجھے؟ دیکھیں، میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، لوگوں کو سمجھانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے بھی۔ ہر آدمی کو قرآن کی آیتیں نہیں سنائی جاتی، ہر آدمی کو حدیثیں نہیں سنائی جاتی، ہر آدمی کو مثالیں نہیں دی جاتی، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک سمجھنے کا طرز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول، میں گورا ہوں، میری بیوی گوری، ہمارے یہاں کالا بچہ پیدا ہوا، میں اپنی بیوی کو قتل کر دوں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کی آیت حدیث نہیں سنائی،
آپ نے اس کی مینٹیلٹی لیول کو چیک کرتے ہوئے یعنی کہ بھانپتے ہوئے آپ نے کہا تیرے یہاں اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہیں۔ کس رنگ کا ہے؟ خاکی۔ فرمایا ان میں کوئی لال بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہا حضرت بالکل ہوا ہے۔ تو نے تو کہا خاکی اونٹ ہیں، پھر لال بچہ کیسے پیدا ہوا؟ حضرت وہ اپنے باپ دادا میں سے کسی پہ چلا گیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اونٹ کا بچہ اپنے باپ دادا پہ جا سکتا ہے، تیرا بچہ نہیں جا سکتا۔ قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھایا؟ حدیث پڑھ کے نہیں، ایک سائنسی مثال دے کے سمجھایا اللہ کے رسول۔ ہر بندے کو ایک طریقے سے نہیں سمجھایا جاتا۔ ابو جہل نے، سنو ذرا بات کو، جو مثال دی ہے سائنس سے دی ہے نا، تو جواب کہاں سے آئے گا؟ اس کی مینٹلٹی کے مطابق۔ اس کے آگے قرآن یا حدیثیں پڑھو گے نا کوئی فائدہ نہیں، اس کی مینٹلٹی کا۔ آپ سمجھو ذرا اس بات کو۔ گنے کی فصل بدلتی ہے۔ جس زمین کے اوپر آج آپ نے گنا بویا ہے، کل مثال کے طور پہ آج آپ نے اس سرزمین پہ گنا بویا ہے اس زمین پہ، اور کل آپ نے آم کی فصل میں گنا بو دیا، ایسا ہوا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، ایگریکلچر زراعت کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ گنے کے لیے مفید زمین۔ میری بات توجہ سننا، گنے کے لیے مفید زمین۔ اچھا بھائی مفید زمین، گنا ہوگا، وہ چھوٹے پودے، وہ بڑے ہوتے گئے، وہ 6 فٹ کا تنا جسے ہم گنا بولتے ہیں وہ نکلا، 6-7 فٹ کا، 8 فٹ 10 فٹ کا بھی نکلتا بھائی، جس کی اللہ روزی بڑھائے۔ 10 فٹ کے تنے گنے کے کہاں سے نکلے؟ کیسے نکلے؟ آج تک کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، سوائے وہ ایک تھیوری جس میں ایک فصل کیسے اگتی ہے، بس وہ بتانا۔ آپ سمجھے نا یہ بات؟ تو 10 فٹ کا بانس زمین میں سے باہر آ گیا، خود بخود کیسے آئے گا؟ اگر خود بخود اللہ نہیں ہو سکتا تو خود بخود زمین کے اندر 10 فٹ کا گنا بھی تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھے ہم بات؟ لیکن نکلا، چلو بھائی نکل گیا۔ اب کیا ہوا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو پیدا ہوتے بڑے ہوتے دیکھنے کے بعد ہم نے اس کو کٹتے کٹائی بھی دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، دیکھی کٹائی بھی دیکھی۔ کٹائی دیکھنے کے بعد ہم نے اس کو منتقل ہوتے دیکھا مختلف شہروں میں، 10 من وہاں چلا گیا، 20 من وہاں چلا گیا، 30 من وہاں چلا گیا، 5 کلو ادھر چلا گیا۔ ادھر کیا بچا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ یہاں کیا بچا؟ بھوسا۔ یہاں کیا بچا ہے؟ جانور جو بھوسا کھاتے ہیں وہ گھاس پوس یہی چیزیں بچی نا، اسے بھی جانور کھا گئے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ نے مثال دی اس کی سورہ فیل میں، ہم نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے جب جانور جگالی کر رہا ہوتا نا، جو ذرے گر رہے ہوتے ہیں، بھوسے ٹکڑے نہیں گر رہے ہوتے، ایسے ٹکڑے اڑا دیے اصحاب فیل کے اللہ نے۔ میں نے بتایا تھا سورہ فیل میں کہ وہ کیا ہوا تھا۔ آپ سمجھیں بھئی، گنا بھی کٹ گیا، چلا گیا، وہ پتے بھی ختم، سب ہو گیا، کیا ہو؟ میدان ہو گیا بھائی، کیا ہو؟ تمہارا حل چل رہی ہے، حل بھی چلا دیا اس پہ۔ ایسا ہوا 1 سال گزرا، دوبارہ گنے نکلا ہے، صحیح ہے؟ ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ ہاں تو قبر میں بندہ ڈالنے کے بعد بندہ نہیں نکلے گا تو کیا کمپیوٹر نکلے گا؟ قبر میں جب بندے وہ ڈالیں گے دوبارہ زندہ ہو کر بندہ نہیں نکلے گا تو کیا نکل کے آئے گا؟ ہدہد۔ کیا نکلے گا؟ گنے کی جگہ بھی تو گنا نکل کر آیا، تو اس کو کہہ رہا گنا پہلے بھی تو نے ہمیں نہیں بتایا کیسے نکلا، ہم نے مان لی، دوبارہ کٹائی کے بعد پھر نکلا زندہ گنا۔ بھائی بایولوجی پڑھے ہوئے بھائی جانتے ہیں فصلوں میں حیات ہے، بھائی پودوں میں حیات ہے نا، زندگی ہے نا۔ جب زندہ گنا دوبارہ نکلا اسی زمین میں سے، تو قبر میں سے زندہ انسان دوبارہ نکلے گا، اس میں کیا پریشانی ہے؟ گنا بھی تو نکل رہا ہے، آسان سی مثال۔ ثم یحییکم، گو اگر نہیں تو گنا تو پہلے سمجھانا پڑے گا کیسے نکل رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الانسان لکفور، بے شک انسان ناشکرا۔
انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ ناشکر ہے۔ اللہ نے ہزاروں اپنی نشانیاں دکھا دیں، اللہ رب العزت نے ہزاروں نعمتیں عطا کر دیں کہ صرف اس کے آگے قیام کرے، صرف اس کے آگے رکوع، صرف اس کے آگے سجدہ، صرف اس کے لیے جلسہ، اس کے لیے زبانی عبادت، اس کے لیے مالی عبادت، اس کے لیے بدنی عبادت کرے۔ کبھی خواب و خیال کے اندر بھی غیر اللہ کا تصور نہ آنے دے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ سب سے بڑی پریشانی انسان کا توحید سے لا علم ہونا ہے، عقیدے سے لا علم ہونا ہے۔ ان الانسان لکفور، انسان ناشکرہ پیدا ہو۔ اور پھر یہ علم کا مسئلہ بھی دیکھو نا کس قسم کا ہے۔ ایک ہے ابراہیم علیہ السلام کے جیسا، نہیں سمجھے بات؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں، نقصان کو اللہ کی طرف منسوب، حالانکہ کس کی طرف سے؟ بیماری کس کی طرف سے؟ نقصان کس کی طرف سے؟ خیر و شر کا مالک اللہ ہے، لیکن اپنی طرف سے اپنے رب کی شان ہی بڑھاتے ہیں۔ بیمار میں ہوتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے، نقصان میرا ہوا ہے، فائدہ اللہ دیتا ہے۔ یہ ہے بات۔ انسان کبھی بھی ناشکری، جو حق بات ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، جو غلط بات ہے وہ میری طرف سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ۔ ابھی وہ چھوڑا ہوا ہے ہم نے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ابھی ہم نے یہ آیت دوبارہ، یہ ابھی ہم نے شروع میں پڑھا تھا، دوبارہ پھر پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ بنا دیا۔ دعا ایسے کر رہا ہے، پکار کس کو رہا ہے؟ پھر ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ یہ یہودی ہے، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، جب یہ مسلمان ہو جائے گا یہ دعا ایسے کرے گا۔ آپ میری بات سمجھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہودی اس طرح دعا کرتے ہیں، میں ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھیں۔ مثال لیے یہودی ہے، یوں دعا کر، کس سے؟ اللہ سے، ٹھیک ہے۔ جب تک مسلمان نہیں ہو رہا کوئی مسئلہ نہیں، مسلمان ہو گیا دعا ایسے کرے۔ اب بات میری سمجھ رہے ہیں؟ قربانی کر رہا ہے، جانور کا گلا یوں کاٹ دیا، ٹھیک ہے، قربانی کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے، ہندو ہے، قربانی کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے، ٹھیک۔ مسلمان ہوگا تو ذبح کرے گا، مسلمان ہوگا جانور کو ذبح کرے گا، بسم اللہ اللہ اکبر، بنیت للہ، کہ اللہ کے لیے کروں گا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا۔ یہ امت کے لیے بحث ہو رہی ہے، یا یہ نہیں پھر سجدہ تو اللہ کو ہو رہا ہے نا، جیسے چاہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہوئی ہے بات، یہ امتوں کے لیے ہوئی ہے بات۔ تمہارے لیے کیا بات ہوئی ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، ان کی فرما برداری چھوڑ کر جو بھی عمل کرو گے کیا ہے وہ؟ برباد۔ ایسے نہیں چلے گا، کسی کا مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے اہل کو چھوڑو نہیں۔ بھائی کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے لیے پاس نہ کوئی فرقہ ہے نہ مسلک۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے، اور دین کون سا ہے؟ اسلام، اس کی پیروی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا۔ ہم ناسکوہ، وہ اس پہ بندگی کرتے ہیں، وہ اس پہ عبادت کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، وہ آپ سے اس بات کو لے کر اختلاف نہیں کر سکتے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، سو اگر ایسا ہو جائے تو آپ اپنے رب کو ہی پکارو، آپ اپنے رب کو ہی۔ سنو ذرا بات، سلمان فارسی ہمارے لیے زندہ مثال ہے۔ سلمان فارسی اگر آج مثال کے طور پہ یہودیوں کا ایک پادری، عیسائیوں کا ایک پادری، یہودیوں کا ایک ربی، وہ مسلمان ہو جائیں
ہمارے والے تو کتنے آؤ بھگت کریں گے اس کی، کریں گے نہیں کریں گے؟ عالم مسلمان ہوا ہے اس کی خوب آؤ بھگت کریں گے، اس کو خوش آمدید کہیں گے، ایسے نہیں عام بندے کے لیے بھی تو ہمارے تو جذبہ ہے، جو ہمارا مسلمان نیا مسلمان بھائی اس کے لیے تو ہمارا دل کھلا ہے. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، ایک فطری بات بتا رہا ہوں کہ ایک عالم ہے، اگر مثال ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ہم تو اس کے لیے خوش آمدید کرنے کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. حالانکہ کیا پڑھا اس نے؟ وقت برباد کیا اس نے. اگر علم کلام پڑھنے سے کوئی ماہر ہو جاتا تو ڈارون تو پتہ نہیں ہمارے کہاں بیٹھا ہوا ہوتا. ایک بات سنو ذرا بات. اب جناب کیا ہے، سلمان فارسی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے اور آپ کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہے تھے، صبح دوپہر شام رات آپ کو نوٹ کر رہے تھے، اس وقت میں جو باغ والا جو واقعہ ہوا، آخری واقعہ جو ہوا، انہوں نے جو اسلام قبول کر لیا. پتہ نا سلمان فارسی کا اسلام لانے کا واقعہ آپ سب بھائیوں کو پتہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ایک دفعہ ہی ان سے سوال کیا ہے، کبھی بھی ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقہ کار کے بارے میں ان سے کبھی کوئی سوال کیا. اتنا بڑا عالم ڈھونڈو نبیوں امتوں میں عام کتابوں میں، لوگوں کی گھڑی ہوئی کتابیں، الہامی کتابوں کے درمیان کا عالم، اتنا بڑا عالم زمین پہ تو آج تک نہیں ہے. مجوسی مذہب کا ماہر، یہودی مذہب کا ماہر، عیسائی مذہب کا ماہر، ایک ساتھ دنیا کے 3 بڑے بڑے مذاہب کا عالم اسلام قبول کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نارملی آپ ان کے ساتھ ریئیکٹ کرتے تھے کچھ بھی، ایک امتی جیسا آپ یا اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ جس طرح کامن رہتے تھے اسی طرح ان کے ساتھ بھی بالکل ایزی رہتے تھے. صرف ایک دفعہ سوال کیا، سلمان تمہارے ہاں توحید کا تصور کیا تھا؟ تمہارے ہاں سے مراد جو تمہارے آبائی مذہب سے جو تم آئے، وہ جو پڑھا اس کی طرف بات نہیں. صرف یہ ایک سوال ملتا ہے صحیح سند سے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ سلمان تمہارے یہاں توحید کا تصور کیا تھا؟ تو جواب کے اندر کہا کہ حضرت ہم 7 خداؤں کے ماننے والے تھے، 3 زمین کے اندر، 3 زمین کے اوپر، ایک 7 آسمانوں سے اوپر. پوچھا کہ تمہارے یہاں افضل کون تھا؟ افضل خدا کس کو مانتے؟ کہا جو 7 آسمانوں سے اوپر. اس ایک سوال کے علاوہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کی وجہ ان سے کس بات کا سوال؟ ان سے سوال کرنے کا مطلب یعنی کہ آپ ان سے کوئی آگاہی لیں. ان سے آگاہی لینے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی چیز صحیح ہے. اگر کوئی چیز صحیح ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے. یہ ہم کسی عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہتے خدا نہ خواستہ کہ ہم مسلمان ہیں، وہ ہمارے لیے تو ہمارا دین ہے تو ہم اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلامیں ملا دیں گے. نہیں، یہ ہم دلائل کی بنیاد پہ بات کریں کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی حق اور سچ کچھ سب بیکار، بکواس، باقی سب کچھ بکواس. دلائل کی بنیاد پر بات. جو آدمی بھی تحقیق کرے گا وہ اس بات کو جانے گا. لکم دینکم ولی دین، اسے نہیں پڑھنا چاہیے کہ یعنی کہ کوئی کہے نہیں دیکھو نا اب وہ بھی تو کہا گیا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. وہ مکی دور کی بات ہے، سورہ کافرون مکی ہے اور اس کا ایک پس منظر ہے. میں نے سورہ کافرون میں بتایا تھا اس کا ایک پس منظر کہ جب مسلمانوں کو اس نام پر مظالم کا شکار کیا جاتا تھا کہ وہ ایک اللہ کی توحید کو کیوں مانتے ہیں، تو اس پر کہا گیا لکم دینکم ولی دین. اگر تم شرک کرتے ہو تو یہ تمہارا دین ہے، ہمارا دین تو یہ نہیں. ہمارا دین تو ایک اللہ کی توحید کا ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، ہر چیز. فلا ینازعنک فی الامر، تو کسی بھی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ سے مناظرے بازی، جھگڑا وغیرہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. گو اگر ایسا ہو وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ تو اپنے رب کو پکاریں، آپ اپنے رب کو. انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ ہی تو ہدایت اور سیدھے رستے پر ہیں. نہیں سمجھے بات؟ آپ سمجھیں یہ ایک لیول ہوتا ہے. کلاس میں سب بچے پڑھنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیچر کہتا ہے تم ہی تو پاکستان کا مستقبل ہو، وہ ہیں. آپ میری بات سمجھیں جو میں بتانا چاہوں.
تم ہی تو پاکستان کا مستقبل ہو. تو وہ جو 99 بیٹھے ہیں ان میں سے ممکن ہے بعد میں کوئی دہشت گرد ہو, ممکن ہے بعد میں کوئی گاڑی کے نیچے آ کے مرے تھے, ممکن ہے کوئی ویسے ہی پتنگ اڑا رہا تھا نیچے, ختم. ممکن ہے شادی ہو جائے, بہت ممکن. بڑے بڑے اس گاڑی کے نیچے بھی تو آ کے ہلاک ہوئے. سمجھے ذرا نقطے کو. تم ہی پاکستان کا مستقبل ہو, یہ جملہ انہیں ان کا تشخص سمجھائے گا کہ وہ کیا ہے. کیا ان کو نہیں پتا کہ اگر وہ اپنا کردار ادا کریں تو واقعی وہ ملک کا مستقبل ہے؟ انہیں نہیں پتا. ان کے ماں باپ نے انہیں پڑھنے بھیجا ہی کیوں ہے؟ بات ہی سیدھی سی ہے کہ مستقبل ان کے ہاتھوں میں. لیکن یہ دہرایا جائے گا کہ بھول نہ گئے ہوں, وزن کم نہ ہو گیا ہو, بات کا وزن ان کی نظروں میں جوں کا تو رہے. جب یہ کہا جاتا ہے انک لا تہدی الی صراط مستقیم, بلکہ اسے بھی چھوڑیں, جب یہ کہا جاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, جب یہ دہرا کے کہا جاتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہیں ہے, صحابہ کا ایمان نہیں ہے, ہمارا ایمان نہیں ہے. آج قرآن میں وہ آیتیں کیوں ہیں؟ ترجمے سے پہلے ایک اور مثال سمجھیں. وہ ٹرینڈ فوجی, ٹرینڈ لڑاکو, جنگجو فوجی, یہ سامنے جنگ کا میدان ہے, لڑائی چل رہی ہے, یہ بٹالین اتری ہے لڑنے کے لیے, جنرل, کرنل, میجر, جو بھی کمانڈر, جو بھی سپہ سالار ہے, وہ ان کو کہہ رہا ہے دیکھو سامنے جنگ, یہ تمہارا مقدر ہے. آج تم لڑ کے اپنے زور بازو کو ہی نہیں آزماؤ گے, آج تم ملک کی تقدیر لکھنے جاؤ گے. تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے فتح رکھی ہے تو یہ تمہاری نہیں پورے ملک کی فتح ہوگی. گو تم مارے جاتے ہو, تم شہید کی موت مرو گے, وہ مارے جاتے ہیں وہ کتے کی موت مریں گے. جب یہ جملے ان کو بتایا جائے, انہیں پہلے سے نہیں پتا, لیکن جب وہ لڑتے ہیں پورے عزم کے ساتھ لڑتے ہیں کیونکہ ان کا عزم تازہ ہو چکا ہوتا ہے. اللہ جب قرآن میں آپ کے آگے یہ باتیں دہراتا ہے تو وہ آپ کے ایمان کو مزید بڑھانے کے لیے کرتا ہے. وزادتہم ایمان, ایمان گھٹتا بڑھتا ہے نا, وزادتہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم. آپ سے ان کو اختلاف کرنا نہیں چاہیے. وہ اگر ایسا ہو جائے آپ کو تو اللہ ہی کو پکارنا ہے اور آپ ہی تو ہدایت پر اور سیدھے راستے پر ہے. تو آپ ہم سمجھیں ذرا اس بات. اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا ایک کرم و فضل ہے. اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور مزید اللہ رب العزت ہمیں ہدایت پر ہی رکھے ہوئے ہیں, جس کا ہم 5 ٹائم نماز میں اللہ سے سوال کرتے ہیں. اور نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت دینا شروع کر دی. آج ہمیں اللہ کی عظمت, اللہ کی شان, اس کی توحید کے بارے میں سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے. ہم آہستہ آہستہ اپنے رب کی عظمتوں کو سمجھتے جا رہے ہیں. یقین کریں اس سے بڑی کامیابی ایک انسان کے لیے کوئی نہیں. دنیا کو ایکسپلور کرو, اپنے رب کو نہ جان سکو, فائدہ کیا؟ کہ ایک سوال جو ہے نا ساری تمہاری ایکسپلوریشن پر پانی پھیر دے گا. یہ سب بنا کیوں ہے؟ ختم. یہ سب بنایا کس نے؟ اس پہ تو فوراً ہی آپ کانوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے نا. لیکن جب یہ ہو کہ یہ سب بنا کیوں ہے تو یقین کریں اس کے بعد ساری بات ختم ہو جاتی ہے. ہمیں تو سیدھی سی ایک بات, ساری سائنس کو اللہ نے ایک آیت کے اندر بتا دیا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے زمین کو تمہارے لیے بطور مکان بنایا اور اس میں تمہارے لیے معاشرت کی چیزیں پیدا کی, مگر تم ہمارا ہی شکر بہت کم کرتے ہو. وہی ان الانسان لکفور, اے انسان ناشکرہ پیدا ہوا. تو اللہ رب العزت شکر کی توفیق دے. اللہ رب العزت ہر حال میں اس کیفیت میں رکھے کہ ہم اپنے رب سے راضی ہوں اور اس کی رضا کے سوالی ہوں. وہ کام کریں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں اور ان کاموں سے بچیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں, اور توفیق دینے والے اللہ ہی کی ذات ہے. وما علینا الا البلاغ.